بارے میں کیا کیا جائے، تو اس کے اوپر بہت کنسنٹریشن تھی اور وہ فیصلے کر دیے گئے. اور فیصلوں کے اندر ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے، لیکن مجھے کم سے کم خوشی ہے کہ وہ جو پورا پروسیس ہوا، ہم نے چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشاورت کی، ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ کی، دوسرے منسٹرز پروونشل جو ہے ان کے ساتھ کی. اس کے بعد چیف منسٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا، نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں چیف منسٹرز نے شرکت کی اور آخر میں NCC کے اندر وہ فیصلہ ہوا. تو وہ اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک قومی فیصلہ ہوا، اور امید یہی ہے کہ اس کی اب جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ سب لوگ اسی اسپرٹ میں کریں گے کہ ایک نیشنل فیصلہ ہے، اور اس نیشنل فیصلے کو اب پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی نیشنل یونٹی کے، قومی اتحاد کے اسپرٹ کے ساتھ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی. لیکن اس وقت جو میں پچھلے 2-3 دن سے بار بار جو ہے ہماری کمانڈ سینٹر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری ٹیم جو ہے ان کو میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بڑے پالیسی فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں، مزید بھی اور کچھ ہوں گے لیکن زیادہ بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں. اب جو ذمہ داری ہے وہ آپریشنل امپلیمنٹیشن، زمین کے اوپر جو نظام آپ بنانے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. کیونکہ بڑی تفصیل میں بات ہو چکی ہے، دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اموات ہو رہی ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے. اس لیے احتیاط کی اور ایک ایسے نظام کی جو زندگی کا پہیہ چلنے بھی دے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکے، وہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے اس کے اندر گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پروونسز کی، صوبوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، ان کی ہیلتھ کی جو ٹیمز ہیں، ان کی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ سب ہیں، اور وفاقی جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سول ادارے ہوں یا عسکری ادارے ہوں، وہ سب مل کر اس مربوط نظام کے اندر کام کر رہے ہیں. میں نے نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم کا ذکر کیا. میرے خیال میں ساری قوم کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے جس محنت سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان پر جتنا بھی فخر کیا جا سکے وہ کم ہے. 31 مارچ کو اس آپریشن سینٹر نے کام شروع کیا تھا اور آج 10 مئی ہو گئی ہے، ابھی تک ایک دن کی بھی ان کو بریک نہیں ملی ہے. روزانہ ہفتے میں 7 دن یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے جتنے حفاظت کی جا سکے اس وبا سے اتنا ممکن کیا جا سکے. آج میں آپ کو ذرا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام جس کی ہم نے پہلے بہت بات کی تھی، ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اور کوارنٹین کا نظام جو ہے، اس کے اندر ٹیسٹ کے اوپر تو پہلے بھی بڑی بات کی جا چکی ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹیسٹ جو 15 مارچ کو 473 پورے ملک کے اندر صرف ہوئے تھے، کل وہ 13,500 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ان کی جو اضافہ ہے ٹیسٹ کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک مارچ کے شروع میں اوائل کے اندر صرف 4 لیبز تھیں ایسی جو کورونا کا ٹیسٹ کر سکیں. آج 70 لیبز ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر یہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی موجود ہے، اور پورا جو سارے لوازمات ہیں اس کے لیے جو کٹس ہوتی ہیں، ڈائگنوسٹک کٹس جو ہیں ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے، وہ ظاہر ہے ان کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، باہر سے منگوائی گئی ہیں، اور جو لیبز ہیں، جو PCR مشینز ہیں، سب کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. لیکن آج ایک دوسرا پہلو ذرا سا میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اب پہلو بنتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے اس کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمیں زیادہ اس جو وبا پھیل رہی ہے اور زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، تاکہ ہم نے جو ایکشن لینا ہے بجائے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں، ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے. تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو ہم یہ ہیٹ میپ بولتے ہیں پاکستان کا، اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے. آپ اگر اس میپ کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیچے کی طرف، اگر آپ دیکھیں سمندر، یہ جہاں پر پوائنٹر ہے اس وقت یہ کراچی ہے، جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں، اور جتنے زیادہ کیسز ہیں اتنی ہی اس کی روشنی برائٹ ہے اس ایریا کی.
اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں آپ کو لڑکانہ کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے, وہاں پہ کیسز ہیں. آگے آپ ایران کی طرف جائیں تو کوئٹہ میں آپ کو کیسز نظر آ رہے ہیں, لیکن یہاں ذرا دھیمی آپ کو نیلا رنگ نظر آ رہا ہوگا. اس طریقے سے یہ شوخ سبز یا ہرا یا نیلا رنگ نہیں ہے جیسے کراچی کا تھا. اس کا مطلب وہاں پہ بھی کیسز نظر آ رہے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے کراچی میں. اسی سے اگر ہم دائیں طرف موو کریں تو ملتان کے علاقہ جو ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا. پھر یہاں سے اگر اوپر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لاہور سے اوپر جو جی ٹی روڈ کی جو بیلٹ ہے وہاں پہ, اور آخر میں پشاور ویلی جو آخری اوپر آپ کو بڑا ہاٹ سپاٹ نظر آ رہا ہے, یہ ہے جہاں پشاور ویلی ہے. اب چلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لاہور کے اندر جائیں جی. اس کے لاہور کی ہم آپ کو تفصیل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ اس سے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ یہ نظام کس طریقے سے ہمارا چل رہا ہے. اچھا جی, یہاں پر آپ ذرا رکیں. اب لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسکرین میں نیچے جہاں پہ اس وقت پوائنٹر ہے وہاں پہ نظر آئے گا یہ جیسے ہی جو لاہور کو جانتے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ سے جب آپ اترتے ہیں وہاں سے جوہر ٹاؤن اور پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹی بابڈا ٹاؤن کے درمیان کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر آپ کو ایک سب سے زیادہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے کنسنٹریٹڈ, اور وہاں کی روشنی بھی زیادہ ہے. سو یہ علاقہ آپ کو, اب آپ نے پہلے پاکستان دیکھا اس میں لاہور نظر آیا, لاہور سے اب آپ کو یہ علاقہ نظر آ گیا. اب اس کے اندر ذرا مزید تفصیل کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اب اس کی وہ لیئر لوکل ایریا کی کھول رہے ہیں. اچھا, اب جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے جو سب سے زیادہ یہاں پہ برائٹ ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقامی لوکیلٹی ہے, یہ وہ مقامی ایریا ہے جہاں پر سب سے زیادہ کنسنٹریشن کیسز کی نظر آ رہی ہے, اس لیے یہ ہاٹ سپاٹ ہے. اور یہاں پر اگر آپ اس کو ذرا سا وہ کلک کریں گے جس پہ وہ ڈیٹا نظر آتا ہے یہاں پر, اچھا یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر 54 کیسز ہیں. اور یہ جو لوکیلٹی کی ڈیفینیشن ہے وہ جو شہری علاقے ہیں, جو گنجان آباد شہری علاقے ہیں, اس میں تقریباً 300 سکوائر میٹر کا یہ جو ایک لال رنگ کا آپ کو سیل نظر آ رہا ہے یہاں پر, یہ اس لوکیلٹی کو میپ کر رہا ہے, اور یہ تقریباً 300 سکوائر میٹر کی لوکیلٹی ہے. اور یہاں پر 54 کیسز ہیں اس کے اندر. یہاں سے ہم نے نکالا ہوا ہے, یہاں پہ کچھ اور ڈیٹا مزید ہوتا ہے وہ ذرا ہم نے ہائڈ کیا ہوا ہے. یہ جب نشاندہی ہو جاتی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے پاس یہ کیس آ گئے, اور یہ یاد رکھیے یہ وہی جو ٹیسٹنگ سروس جس کو اپ گریڈ کیا ہے وہاں سے, اس لیے اب ہمارے پاس نشاندہی زیادہ ہو رہی ہے. پھر یہ انفارمیشن لے کے جو گراؤنڈ پہ ٹیم ہے, جو مقامی صوبہ شہر کے اندر جو انتظامیہ کی ٹیم ہے, ہیلتھ کی ٹیم ہے, وہ اس جگہ پر جائے گی, وہ اس علاقے کا جائزہ لے گی, اور وہ جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ یہاں پر کتنی گلیوں کو بند کر دینا ہے یا پوری یونین کونسل کو بند کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ٹریکنگ کے بعد جو کوارنٹین کا جو فیصلہ ہے وہ اس نظام کے تحت کیا جا رہا ہے. اور اس کو استعمال کرتے ہوئے میرے پاس, میں نے جبھی ذرا میٹنگ سے پہلے جلدی بریفنگ سے پہلے نکالنے کی کوشش کی تھی ڈیٹا, تو میرے پاس پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ڈیٹا آیا تھا. تو پنجاب کے اندر 359 ایسے سمارٹ لاک ڈاؤن کے انفورسمنٹ کے انہوں نے کیسز کیے ہیں, یعنی 359 علاقے ہیں پنجاب کے اندر. وہ ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 گلیاں ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ اس سے ذرا سا بڑا علاقہ ہو جہاں پر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر 177 ایسے کیسز ہیں جہاں پر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. تو وہ سمارٹ لاک ڈاؤن جس کی ہم بات کرتے تھے وہ نظام اب زمین پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہاں سے جو انفارمیشن جیسے جیسے آتی جائے گی ہم اس نظام کو بھی اور فائن ٹیون کرتے چلے جائیں گے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ یہاں پہ تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا, آپ کو پتا چل گیا کہ تشخیص ہو گئی سب سے پہلے کہ کس کو وبا لگ چکی ہے. پھر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کون سا علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ وبا ہے اور وہاں نے ایکشن لے لیا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ وبا لگنے کے بعد ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہوگی, اور ہاسپٹل کے اندر جو ہے یا تو کم سے کم ان کو ایک بیڈ کی ضرورت ہوگی آئسولیشن وارڈ کے اندر, کہ جہاں پر یہ کووڈ کے یا کورونا کے پیشنٹس جو ہیں ان کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس سے ذرا زیادہ صورت خراب ہوتی ہے تو آکسیجن کی ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے. اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہمارے پاس کل رات تک کا جو ڈیٹا تھا تو 165 ایسے لوگ تھے
جو آکسیجن کے اوپر تھے، اور ٹوٹل جو لوگ ہسپتال میں تھے کووڈ کی وجہ سے وہ تقریباً 5,500 سے ذرا سا زیادہ کا نمبر تھا. تو اس میں سے 165 جو ہیں وہ آکسیجن کے اوپر تھے. اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ اگر آکسیجنیشن کی جو آپ کا لیول اور گر گیا ہے اور زیادہ ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو وینٹیلیٹر پہ پھر پیشنٹ کو ڈالا جاتا ہے. اور وہ اس کل کے روز 85 لوگ تھے پاکستان میں کورونا کے پیشنٹس جو ہمارے وینٹیلیٹرز کے اوپر تھے. تو اب جو بہت ایک اہم چیز ہو گئی، جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور وبا پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ظاہر ہے یہ ہے بھی اور رہے گی بھی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. ابھی تک جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ یہ خطرناک حد تک نہ پہنچے. لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. تو تیاری ہم نے کرنی ہے کہ اگر پھیلتی ہے تو ہمیں بہت ہی ایک ایفیشینٹ ایک ایسا نظام چاہیے جو بڑی تیزی سے لوگوں کو جو مریض ہیں ان کو صحیح ہسپتال تک پہنچا سکے، اور اس ہسپتال کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو ان کے علاج کے لیے ضروری ہیں. تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شبات ہمارے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو جو ہیلپ کرتے ہیں NITB کو، اور انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہے جس کے اندر وہ 424 ہسپتال جس کے اندر کورونا کے کیسز کے لیے وینٹیلیٹرز موجود ہیں اور آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، اور جہاں پر اس نظام کی بیسک جو کور ذمہ داری ہے، ہر ہسپتال کا ایک الگ لاگ ان ID بنایا گیا ہے، ان کو پاسورڈ اسائن کر دیا گیا ہے، اور تمام اہم چیزیں جو ہیں مثلا اس ہسپتال کے اندر کتنے کورونا کے لیے بیڈز جو ہیں وہ مخصوص کیے گئے ہیں، اس میں سے کتنے استعمال ہو رہے ہیں، کتنے آکسیجن کے اوپر ہیں، وینٹیلیٹر اس ہسپتال کے اندر کتنے ہیں، اس وقت وینٹیلیٹر پہ کورونا کے مریض کتنے ہیں، اور کورونا کے علاوہ دونوں وینٹیلیٹرز کتنے ہیں مکمل طور پہ، اور اس میں سے کورونا کے لیے کتنے مخصوص کر دیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے کتنے ان میں سے وینٹیلیٹرز میں سے کورونا کے مریض جو ہیں وہ وینٹیلیٹر استعمال کر رہے ہیں اور کتنے دوسرے مریض ہیں جو وینٹیلیٹر استعمال کر رہے ہیں. تو وہ تمام نظام وہاں پر آ گیا ہے. اس کی پوری وہ پورٹل بن چکا ہے. بہت سارے ہسپتالوں نے اس کے اندر ڈیٹا ڈائریکٹلی بھی انٹر کرنا شروع کر دیا ہے، کچھ اور کو فالو اپ کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ اگلے 2-3 دن میں، اور میری یہ درخواست بھی ہوگی صوبائی جو ہیلتھ کے محکمہ ہے ان سے بھی، اور جو ہسپتال ہیں جو براہ راست جو اس میں انوالو ہیں، کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ سارا لائیو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہو. تو اس سے پھر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ اگلا جو اس سے سٹیپ ہم لے کر جانا چاہتے ہیں وہ، اور اس کی میں پنجاب حکومت کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. انہوں نے ایپ بھی بنا لی ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ صوبوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اگر وہ استعمال کرنا چاہیں، یا اگر صوبے دوسرے اپنی کوئی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن کے ذریعے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے ایپ، اور وہ ایپ جو ہے جو ہمارے 1122 ہے اس کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر، وہاں پر یہ انفارمیشن چلی جائے گی. تو آپ نے اگر اس نے ایمبولینس نے ایک مریض اٹھایا تو وہ ایپ پہ جب کلک کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا قریب ترین ہسپتال کون سا ہے جہاں پہ میرے پاس یہ وینٹیلیٹرز کی سہولت یا ICU بیڈز اویلیبل ہیں یا آکسیجن کی اویلیبلٹی ہے. اور مریض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ بتا دیا جائے گا کہ کس ہسپتال کے اوپر آپ نے جانا ہے جو آپ سے قریب ترین ہے، تاکہ کوئی یہ نہ صورتحال خدا نخواستہ پیدا ہو کہ جہاں پر شہر کے اندر تو آپ کے پاس وینٹیلیٹر بھی اویلیبل ہوں، ICU بیڈز بھی اویلیبل ہوں، لیکن مریض کو یہ نہ پتا ہو. اور ظاہر ہے کہ یہی ایپ جو ہے یہ پھر اگر لوگ جو ہے اپنے فون کے اوپر بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہ ان کو بھی اس کی انفارمیشن مل سکتی ہے. تو اگر وہ ایمبولینس کے ذریعے جا رہے ہیں تو ایمبولینس پرووائڈر ان کو وہاں پہ چل جائے گا، ورنہ ان کے گھر میں جو عزیز و اقارب ہیں جو ان کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر کے ان کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ کہاں جانا ہے. یہ بھی جیسے ہی یہ میرے خیال میں اگلے چند دنوں کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ پورٹل جو ہے یہ مکمل طور پہ بن تو گیا ہے، اس کے اندر ہسپتالوں نے اس کے اندر ڈیٹا بھی شامل کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کو ایک مکمل لائیو طریقے سے اس کو استعمال بھی ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ فیڈ ان بھی ہو جائے گا، اور پھر ایپ بھی لائیو کر دی جائے گی. ساری تیاری جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ اسی کے اوپر ہے کہ وبا اگر آگے بڑھ رہی ہے تو صرف جو فیصلے کیے گئے کہ لوگوں کو روزگار لینے کے لیے ان کو موقع دیا جائے، جو تکلیف تھی لوگوں کی اس کا وزیر اعظم کو بھی احساس ہے، اور دوسرے لوگ جو فیصلہ سازی کے اندر شامل ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ یہ بہت بھاری انسانی قیمت یہ بے روزگاری کی صورت کے اندر، آمدنی ختم ہونے کی صورت میں لوگ ادا کر رہے ہیں. تو ہم نے
ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی فیصلے کیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہی، اصل اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کرنی ہے، لیکن صرف دعا نہیں ہے، کچھ نظام بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ساتھ اگر وبا کے اندر اضافہ ہوتا بھی ہے تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس نظام موجود ہو۔ اس کا آخری پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری رورل سپورٹ پروگرام پاکستان کے اندر بہت بڑے ہیں، جو پاکستان کی تقریباً 25% آبادی تک پہنچتے ہیں، اور غریب ترین علاقے پاکستان کے ہیں وہ وہاں تک ان کی رسائی ہے۔ ہزاروں یہ انسٹیٹیوشن کمیونٹیز کے اوپر بیسڈ ہے، اور مقامی سطح کے اوپر جو مقامی کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ دیہی علاقوں کے اندر، ان کے ساتھ ان کا براہ راست رشتہ ہے۔ تو ہماری یہ نیشنل رورل سپورٹ پروگرامز کا جو نیٹ ورک ہے RSPN، اور ان کے ذریعے تمام رورل سپورٹ پروگرام جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ہر حصے میں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، ان کو بھی انگیج کر دیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے بھی پیغام بھی پہنچانا لوگوں تک، اور جو جہاں کیسز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں وہاں پہ کیا کمی محسوس ہو رہی ہے، کیا وہاں پہ خوراک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس قسم کے تمام کاموں کے اندر مدد کے لیے اس نظام کو بھی اب ہم استعمال کر سکیں گے۔ ایک اور چیز جس کا فیصلہ کیا گیا وہ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ جو بھی پازیٹیو آئیڈینٹیفائی ہوتا تھا اس کو کسی قسم کی آفیشیل کوارنٹین فیسلٹی کے اندر لے جایا جا رہا تھا پنجاب کے اندر، تو لوگوں کے اندر ایک تھوڑی ہچکچاہٹ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا نہیں میں نہ ہی بتاؤں میں پازیٹیو ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، ہم چاہتے ہیں، اور یہ میری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی علامات نظر آ رہی ہیں یا آپ کے کسی عزیز کسی رشتہ دار کو ایسی علامات نظر آ رہی ہیں تو پلیز اس کو ضرور آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، یہ بہت ضروری ہے ان کی صحت کے لیے بھی، اور آپ کی صحت کے لیے، اور معاشرے کی صحت کے لیے۔ اور ایک باقاعدہ پروٹوکول بنا کے نوٹیفیکیشن ایشو کر دی گئی ہے کہ اگر ممکن ہو، اگر ان کے پاس ایسی گھر میں سہولت ہو تو گھر پہ بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اگر آپ پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے تو آپ کو زبردستی کسی سرکاری کوارنٹین یا ہسپتال کے اندر رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے اگر ان کو ان کی صورتحال صحت ایسی ہے کہ ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے تو بالکل ان کو 100% ہسپتال بھی لے جایا جائے گا، اور ابھی تک جیسے میں نے آپ کو بتایا کیپیسٹی بہت موجود ہے، ہسپتالوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا نظام جو ہے، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ ساری ایک طرف رکھ دیں، جو سارا یہ حکومتی نظام اور یہ ڈاکٹرز جو محنت کر رہے ہیں، پیرامیڈک سٹاف جو محنت کر رہا ہے، یہ پورا ٹیکنالوجی کا استعمال جو کیا جا رہا ہے، انتظامی لوگ جو محنت کر رہے ہیں، یہ سب ایک طرف رکھ دی جائے، لیکن اس سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ صرف ایک شخص کا عمل ہے، اور وہ ایک شخص کی طرز عمل کے اوپر یہ تمام جو ملک کے اندر کس طرف اس بیماری نے جانا ہے اس کا انحصار ہے، اور وہ ایک شخص کون ہے؟ وہ ایک شخص آپ ہیں۔ یہ ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی، میری، ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ہماری اپنی صحت کی بات نہیں ہے، یہ صرف ہمارے عزیز و اقارب کی صحت کی بات نہیں ہے، یہ سارے ملک کی، تمام معاشرے کی صحت کی بات ہے۔ تو مجھے خوشی ہے، میں بار بار بولتا ہوں کہ بہت حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں نے ایک ذمہ داری کا احساس کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے وہ حفاظتی تدابیر جو ڈاکٹر صاحبان نے ان کو لینے کے لیے کہی تھی، جو حکومت نے جن کی تشہیر کی، اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور یہ بے حد ضروری ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ پہلے سے اب زیادہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر اور عمل ہو، کیونکہ ہم نے لوگوں کی روزگار، لوگوں کی آمدنی کمانے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان حفاظتی تدابیر کے اوپر ہم مکمل طور پر عمل کریں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے عزیز اقارب کو، سب کو اس وبا سے سلامت رکھے، صحت دے، تندرستی دے، اور اس ماہ رمضان میں جتنے دن باقی بچ گئے ہیں، تقریباً نصف ماہ باقی بچ گیا ہے، اس میں عبادت کا بھرپور موقع بھی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔